السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. معزز سامعین، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ مائدہ کی آیہ نمبر 54 سے شروع کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، تو ان قریب اللہ ایسے لوگوں کو لائے گا کہ وہ اللہ کے پیارے اور اللہ ان کا پیارا. اذلۃ علی المؤمنین، مسلمانوں پر نرم، عزۃ علی الکافرین، اور کافروں پر سخت. یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑیں گے. ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہ کریں گے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے. اس آیت کریمہ سے پہلی والی آیت میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ جو کافروں کے ساتھ دوستی رکھے گا ان کا شمار انہی میں سے ہوگا. اب اس آیت کریمہ میں صراحت کے ساتھ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو شخص دین سے پھرے گا، یعنی پہلے وہ دین پر تھا پھر وہ پھرے گا، جسے مرتد کہا جاتا ہے. اب اگر دین سے پھرے گا تو اس آیت کریمہ میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس کے دین کے پھرنے کی وجہ سے نہ ہو اللہ کو کچھ نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ ہی دین کو وہ کمزور کر سکتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہ ایسی قوم کو لائے گا جو ہر حیثیت سے بہتر ہوگی. اب اس میں مرتدین کا حکم، یعنی جو حق مذہب کو چھوڑ کر باطل مذہب کو اپنائے، اسے مرتد کہتے ہیں. تو اب مرتد ہوئے نہیں تھے اس دور میں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی اس کی خبر دے دی. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مرتدین کے 3 گروپس ہوئے تھے وصال سے کچھ عرصے قبل. جیسے ایک نے جو ہے اسود انسی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت یمن کے گورنر تھے، آپ نے ان کو خط لکھا. پھر اس طریقے سے جو ہے وہ شخص جو نبوت کا دعوے دار تھا وہ قتل کر دیا گیا. پھر اس کے بعد میں دوسرا فرقہ اٹھا، مسیلمہ کذاب، اس کو بھی جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو ہے وہ بھی جو ہے مار دیا گیا. اور اسی طریقے سے ایک کے بعد دیگرے جو ہے 11 فرقہ پیدا ہوئے. اور یہاں تک کہ مرتدین کا معاملہ یہ تھا کہ امام طبری فرماتے ہیں کہ تفسیر میں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اہل مدینہ اور اہل مکہ اور اہل بحرین کے علاوہ عام عرب تقریباً جو ہے وہ اسلام سے پھر گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے. تو بڑی تعداد میں اس کے بعد لوگ مرتد ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا کہ لوگوں کا اسلام چھوڑنے پر جو ہے اسلام کو کمزور نہیں کر سکیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین قوم کو لائے گا. اب اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات کو بیان فرمایا. تو یہ بہترین قوم کون ہیں؟ تو اس کے تعلق سے روایتوں میں آتا ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم کی طرف اشارہ ہے. ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے جو لوگ زکوٰۃ کا انکار کر بیٹھے، ان کے خلاف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کا حکم دیا.
اس وقت جو لوگ موجود تھے ان کی طرف اشارہ ہے۔ الغرض کہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا کہ ایسی قوم کو لائے گا جو ہر حیثیت سے بہتر ہے۔ ان کی صفات کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے بیان کر دیا۔ کیا وہ سب سے پہلی صفات ان بندوں میں جن کو اللہ تعالیٰ لائے گا، فرما دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوں گے اور اللہ بھی ان سے محبت فرمائے گا، یعنی دونوں جانب سے، وہ بھی اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ بھی ان سے محبت فرمائے گا، ایسی قوم ہوگی۔ اور پھر یہ فرمایا کہ اذلۃ علی المؤمنین، یعنی مومنین پر جو ہے وہ نرمی کرنے والے ہوں گے، یعنی مسلمان بھائیوں کے ساتھ رحم دل اور محبت کرنے والے، ان کے مددگار، خیر خواہ ہوں گے، ان کی عزت اور حقوق کا خیال کرنے والے قوم آئے گی۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عزت علی الکافرین، یعنی کافروں پر سخت ہوں گے، یعنی کافر کتنا بھی دباؤ ڈالے وہ دبنے والوں میں سے نہیں ہوں گے، ایمان پر سختی کے ساتھ قائم رہیں گے اور اسلام کا دفاع کریں گے۔ پھر ایک صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑیں گے، یعنی نیکی کی دعوت دینے کے لیے جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق لڑنے کی باری آئے گی، اللہ کی راہ میں وہ لڑیں گے، اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور ایک آخری صفت، پانچویں صفت کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، یعنی کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت سے وہ نہیں ڈریں گے۔ کوئی اسلام پر عمل کرنے پر ان پر تنقید کرے یا کچھ جو ہے ان پر دباؤ ڈالے، کسی کی کوئی بات کی وہ پرواہ نہیں کریں گے۔ اگر پرواہ انہیں کسی بات کی ہوگی تو اللہ کی رضا کی، ہر معاملے میں وہ اسے ترجیح دیں گے۔ تو یہ ساری صفت جس قوم کو اللہ تعالیٰ لائے گا، ساری صفت کو بیان فرما دیا۔ تو انہی میں سے ایک صفت جو ہے یہ ہے کہ مسلمانوں پر نرم دل ہونا، ان کے خیر خواہ ہونا اور ان کا اچھا چاہنا، یہ اس قوم کی صفت ہوگی۔ مومن کامل کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے، یعنی مسلمان کا کسی طریقے سے نقصان نہ چاہنا، ہر معاملے میں اس کی بھلائی چاہنا۔ جیسے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں ایک حکایت نقل فرمائی۔ شیخ ابو عبداللہ خیاط جو درزی تھے، کپڑا سلنے کا کام کرتے تھے، ان کے پاس ایک آگ کو پوجنے والا آتش پرست کپڑے سلوانے کے لیے آیا کرتا تھا۔ جب بھی کپڑے سلواتا اور کوئی بھی معاملہ ہوتا تو جو اس کی اجرت دیتا تو ایک کھوٹا سکہ جو بازار میں نہ چلنے والا اسے دیا جاتا، لیکن آپ جاننے کے باوجود بھی حضرت شیخ ابو عبداللہ اس کو رکھ لیتے، کہ انہیں پتہ تھا کہ یہ بازار میں چلنے والا نہیں ہے، پھر بھی رکھ لیتے چپ چاپ، اسے کچھ نہیں کہتے۔ تو جب بھی آتا اسی طریقے سے کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ دکان پر نہیں تھے، شاگرد کو بٹھا کر چلے گئے، تو اتفاق سے وہی آتش پرست آیا، کپڑے سلوایا، اسٹیچنگ کا کام کروایا اور پھر وہی کھوٹا سکہ شاگرد کو دیا، لیکن شاگرد نے صاف طور پر منع کر دیا کہ یہ سکے میں نہیں لوں گا۔ اس کے بعد جب شیخ ابو عبداللہ خیاط آئے تو ان کے شاگرد نے اس کا تذکرہ کیا کہ ایسا ایسا معاملہ پیش آیا، تو آپ نے فرمایا تم نے اس کھوٹے سکے کو لیا کیوں نہیں؟ تو کہا کہ وہ بازار میں چلتا نہیں تو میں کیسے لوں؟ تو آپ نے فرمایا ایک عرصے سے وہ میرے پاس آ رہا ہے اور مجھے جو ہے اجرت میں کھوٹا سکہ دے رہا ہے، میں اسے لے رہا ہوں۔ وجہ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو مجھے نہ دے تو کسی اور مسلمان کو دے گا، اس کا نقصان ہوگا، تو مجھے یہ برداشت نہیں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں کہ ایک دوسرے مسلمان کو نقصان سے بچانے کے لیے وہ آتش پرست سے جو ہے ایک عرصے سے کھوٹا سکہ لیتے رہے۔ تو اسی وجہ سے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین بندہ، بہترین ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھ والوں کے لیے بہتر ہو، اور اللہ کے نزدیک بہترین پڑوسی وہ ہیں جو اپنے پڑوسیوں کے لیے اچھے ہوں۔ تو مومن کامل کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جو ہے مومن کا بھلا چاہتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیہ نمبر 55-56 میں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، کہ تمہارے دوست نہیں مگر اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، کہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں،
وہم راکعون، اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔ ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا، جو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کو اپنا دوست بنائے، فإن حزب اللہ هم الغالبون، تو بے شک اللہ ہی کا گروہ غالب ہے۔ تو دونوں آیتوں کے تعلق سے مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دوستی کا حکم دیا، کس سے؟ اللہ اور اس کے رسول اور ان مومنین سے جو نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے حضور جھکتے ہیں، ان سے جو ہے دوستی کرنے کا حکم دیا۔ تو اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو انہوں نے تورات میں پایا اور اسی کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ باتیں دیکھی، تو وہ اسلام لائے۔ جب اسلام لائے تو ہوا کیا، ان کی جو یہودی قوم تھی، بنو قریظہ، بنو نذیر، انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا، آپ سے الگ ہو گئے، اور انہوں نے قسم کھائی کہ ہم جو ہے آپ کے ساتھ نہ بیٹھیں گے، نہ ہی جو ہے آپ کو ہم اپنے مجلس میں بیٹھنے دیں گے۔ تو آپ دل برداشتہ ہو کر حضرت عبداللہ بن سلام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاملہ یہ ہے اور ہمارا گھر بھی دور ہے کہ ہم آپ کے صحابہ کے ساتھ بھی بیٹھ نہیں پائیں گے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والمؤمنون والذین آمنوا، تمہارے دوست کون ہیں؟ صرف اللہ ہیں، اس کے رسول ہیں اور ایمان والے ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی تو حضرت عبداللہ بن سلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کو دوست بنانے پر راضی ہو گئے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام کے ساتھ جو قوم تھی، جو ایمان لائے تھے، تو انہیں اس بات کا خوف ہوا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے اس بات کو رکھا کہ انہیں اگر پتہ چل جائے ہماری قوم کو تو ہر طرف سے ہمارا بائیکاٹ کریں گے۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ دوستی کس سے رکھنا ہے؟ وہ اللہ و رسول اور مؤمنین سے۔ اور اگر وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، جو اللہ اور رسول اور ایمان والوں کو دوست بنائیں تو اس کا اجر کیا ہوگا، فائدہ کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو بے شک اللہ ہی کی جماعت جو ہے وہ غالب رہے گی۔ تو گویا کہ اس بات کی خبر دی گئی، جو اللہ پر بھروسہ رکھے، اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں سے دوستی رکھے، تو انہی کو اللہ تعالیٰ غلبہ دے گا، چونکہ یہ اللہ کی جماعت ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے جماعت کو جو اسے مانتی ہے اسی کو غالب کرے گا، نہ کہ شیطان کی جماعت کو۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم دوستی کس سے کرتے ہیں، کہ اللہ نے جو حکم دیا ان سے دوستی کرتے ہیں، یا جو ایمان والے ہیں ان کو چھوڑ کر غیروں سے دوستی کرتے ہیں اس ڈر سے کہ کہیں ہمارا نقصان نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تم اگر اللہ و رسول اور مومنین سے دوستی رکھو گے، یقیناً ہر جگہ تمہیں غلبہ نصیب ہوگا۔ اور پھر آگے آیہ نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کو اور کافروں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے، دوست نہ بناؤ۔ واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم مؤمن ہو۔ اور پھر آگے کی آیت آیہ نمبر 58 کا تعلق بھی اسی سے ہے، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا عُزْوًا وَلَعِبًا، اور جب تم نماز کے لیے اذان دو تو اسے ہنسی کھیل بناتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ اس لیے کہ وہ نرے بے عقل لوگ ہیں۔ تو اس سے پہلی والی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو دوست بنانے سے منع فرمایا تھا۔ اب اس آیت کریمہ میں جو ہے مزید یہ بتایا گیا ہے کہ کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ یعنی یہ آیت کریمہ دو شخص جو منافق تھے، رفاع بن زید اور سوید بن حارث، انہوں نے پہلے جو ہے اسلام کو ظاہر کیا، حالانکہ حقیقتاً یہ منافق تھے۔ تو جب انہوں نے اسلام کو ظاہر کیا تو بہت سارے مسلمان
ان سے محبت رکھنے لگے، ان سے دوستی رکھنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین کا پردہ چاک کیا کہ یہ اصل میں کافر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والوں ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے۔ اب ہنسی اور کھیل کیا بنا رکھا تھا تو آگے والی آیت میں اس کو بتا دیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب مسلمان سجدہ کرتے تو یہود اور مشرکین ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور جب مسلمان اذان دیتے تو وہ کہتے کہ یہ اس طرح چلا رہے ہیں جیسے قافلہ والے چلاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو جو ہے دوست بنانے سے، منافقین کو دوست بنانے سے منع فرمایا۔ اور مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب مؤذن اذان دیتا اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ایک نصرانی جل کر یہ کہہ دیتا کہ جل جائے جھوٹا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب مسلط فرما دیا۔ وہ اس طریقے سے کہ ایک رات جو ہے اس نصرانی کا جو خادم تھا وہ آگ لے کر آیا، اور اس کے گھر والے سو رہے تھے، آگ سے جو ہے ایک شرارہ اڑا اور اس نصرانی کے بدن پر گرا اور وہ جل گیا، اور اس کے سارے پریوار جو ہے گھر والے اہل خانہ وہ بھی جل گئے، پورا گھر جل گیا۔ تو اذان کا مذاق اڑانے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں عذاب کا مزہ چھکا دیا۔ تو اب جو دین کا مذاق اڑانے کے تعلق سے کی بات ہے کہ موجودہ دور میں آپ دیکھیں اور اس زمانے کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام، اس کی کتاب، انبیاء اکرام اور دین کے مقدس باتیں یا اسلام سے جو تعلق رکھتے ہیں، شعائر کہتے ہیں جسے، تو اس کا احترام جو ہے یہ ایمان کا بنیادی تقاضا ہے کہ اس کا بندہ ادب کرے، احترام کرے۔ لیکن انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ جو رویہ اس زمانے میں منافقین کا، کافر اور مشرکین کا تھا، آج بھی ان لوگوں کا، کفار و مشرکین کا رویہ وہی ہے، اذان کے تعلق سے ہو یا اسلامی شعائر کے تعلق سے ہو۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ بعض مسلمان کہلانے والے لوگ بھی وہ اس میں ملوث ہو رہے ہیں۔ وہ اس طریقے سے سوشل میڈیا میں آپ دیکھیں، ڈراموں میں دیکھیں، مزاحیہ محفلوں میں دیکھیں، آپس میں جب یکجا ہوتے ہیں لوگ اپنے کلمہ پڑھنے والے، تو کبھی جو ہے وہ جنت دوزخ کا مذاق اڑاتے ہیں، فرشتوں کا، عذاب قبر کا مذاق اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا یہ ہے کہ جو احادیث کریمہ یا مساجد یا مدارس کے علماء کے، دیندار لوگوں پر طنز کرتے ہیں، کبھی داڑھی پر، کبھی عمامے پر، کبھی دینی لباس پہن کر کسی کو دیکھا جاتا ہے، کسی عالم کو یا غیر عالم کو، تو انہیں حقیر سمجھا جاتا ہے اور ان کا مذاق بنایا جاتا ہے۔ الغرض دینی شعائر ہو یا احکام ہو اللہ و رسول کے، یا وہ باتیں جو دین سے منسلک ہوں، مقدس چیزوں کا کسی بھی نیت سے مذاق اڑانا جو ہے یہ انتہائی جو ہے سنگین جرم ہے اور کفر کا سبب بنتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن میں اس بات کو فرما دیا کہ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یعنی جو اس طریقے شریعت کے معاملے میں مذاق اڑاتے ہیں، أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایسے ہی مذاق کر رہے تھے، تو اللہ و رسول کے ساتھ مذاق اور دین کے معاملے میں مذاق، تو یہ ایکسکیوز بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ سورہ توبہ کی آیت میں ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، یعنی اللہ و رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہیں یا دین کے معاملے میں مذاق کرتے ہیں، وہ اگر یہ کہیں نخوض ونلعب، ہم تو ایسے ہی ہنسی مذاق میں کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کیا تم جو ہے اللہ کی آیتوں سے، اس کی نشانیوں سے، اس کے رسول کے ساتھ جو ہے تم مذاق کر رہے ہو؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، کہ بہانے نہ بناؤ، تم کافر ہو چکے مسلمان ہونے کے بعد۔ یعنی واضح طور پر اس بات کو قبول نہیں کیا گیا۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ جو ہے تفریح کے طور پر یا یہ ہے کہ شوخی کے طور پر، مذاق کے طور پر جو ہے ایسی باتیں کرنا اللہ و رسول کے تعلق سے اور دین کے تعلق سے تو یقیناً یہ کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔